کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ Subscribe to our YouTube channel 6TV India۔ تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رک۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو اس ماہ مبارک اور مقدس میں دوسرے عشرے کے جمعے میں شریک فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عبادتوں کو اور روزوں کو قبول فرمائے اور پورے عالم میں اس ماہ مبارک کی برکت سے امن و امان قائم فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، اس ماہ مبارک کی عظمت اور برکت اور رفعت اور بلندی کا تو آپ نے بارہا سنا ہی ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور یقیناً آپ سب روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ کی برکتیں اور سعادتیں آپ سب کو مل رہی ہے۔ رمضان المبارک میں عام طور پر لوگ اور ایک فریضے کی ادائیگی کی طرف اپنا دھیان مبذول کراتے ہیں، اپنے دل دماغ کو ادھر لے جاتے ہیں، جو عام طور پہ 11 مہینوں میں مشکل کام نظر آتا ہے، مگر وہی رمضان المبارک میں ہر انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی وسعت کے مطابق ہر انسان اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گزشتہ جمعہ کئی میرے بھائیوں نے، کئی مصلیان کرام نے زکوٰۃ کے سلسلے میں مسئلہ معلوم کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کیسے دینا ہے، کہاں دینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنے میں دینا ہے۔ اگرچہ ہر سال رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے اہمیت اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بارے میں بتلایا جاتا ہے، مگر کیونکہ سال بھر پھر نہ خطبہ حضرات اور نہ دینے والا ان سارے مسائل کو پوچھتا ہے، نہ بیان کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ تھوڑا بھول جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں نے مناسب سمجھا کہ جب لوگ ہی خود پوچھ رہے ہیں تو اسی کو موضوع بنایا جائے اور کچھ باتیں عرض کی جائے۔ میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ اور قرآن حکیم کی سب سے پہلی آیتیں ہیں، اور بنیادی اسٹرکچر میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ آگے جو آنے والی کتاب ہے، آگے جو آنے والے آیات 6666 آیتیں ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر بھی، سوئی کے ناکی کے برابر بھی نہیں اور بال کی باریکی کے برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ آگے جو آ رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پوری کی پوری کتاب میں وہ 17 آیتیں اور 26 آیتیں تو بہت دور کی بات ہے، ایک ذرہ برابر بھی کہیں پر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔
آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہاں میم تبعیض کے لیے آیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر یقین کامل رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کا دیا ہوا مال میں سے تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں. میم لا کر کے بتلایا کہ پورا کا پورا مال نہیں، بہت کم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو آج بہت ہی اہم اور بہت ہی باریک مسئلہ ہے، اس لیے میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ بالکل دل دماغ حاضر رکھ کر کے اس مسئلے کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل ابھی سے کرنا شروع کریں. یہ نہیں کہ پھر گھر میں جائیں گے، پھر آپ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، پھر اگلا جمعہ ہوگا، پھر سوچیں گے. تو اس طرح آپ سوچتے سوچتے جو ہے آپ کا وقت شاید پورا ہو جائے یا ہمارا وقت پورا ہو جائے اور کبھی نکالنے کی توفیق نہ ہو. اس لیے نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جب بات سمجھ میں آ جائے تو فوراً 1 سیکنڈ گزرنے سے پہلے یہ طے کر لے کہ مجھے یہ کام کر دینا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوا اور ہم سوچتے ہی رہ گئے اور پھر حضرت اسرائیل آئیں گے، ملک الموت آئے گا اور آ کے کہے گا کہ بھائی اب تو تیرے واپسی کا ٹائم ہے، وہ کہیں گے نہیں بھائی ابھی تو مجھے بہت سارے کام کرنا ہے، مجھے مسجد بنانا ہے، مجھے مدرسہ بنانا ہے، مجھے جو ہے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، مجھے ننگوں کو کپڑا پہنانا ہے، غریب بچوں کی شادی کرانا ہے، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے، مجھے تھوڑا وقت چاہیے. تو پھر وہ اسرائیل کہے گا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. اتنا ٹائم پوچھ رہے، ہم تو 1 سیکنڈ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ تمہارا وقت متعین آ چکا ہے، تمہاری آخری گھڑی آ چکی ہے. اب تو دنیا میں 1 سانس بھی تجھے لینے کی فرصت نہیں ہے، 1 گھونٹ پانی پینے کی تجھے فرصت نہیں ہے، ایک انگور کا دانہ بھی تیرے حلق سے اندر نہیں جائے گا، اس سے پہلے میں تیری روح کو قبض کر دوں. اور یہ مثالیں دنیا میں بے شمار آپ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا. مصر جائیں، مصر کے میوزیم میں پڑا ہوا فرعون کی لاش کو دیکھیں، جس نے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا اور اس کو دریا میں ڈبو دیا. شداد کے محلوں کو جا کے دیکھیں کہ جس نے محل بنایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اے موسیٰ اے نبیو تم لوگ کون سی جنت کی بات کرتے ہو، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، فلاں کی نہر، وہ ساری جنتیں تو میں دنیا میں بنا سکتا ہوں. اور شداد نے ایسی جنت دنیا میں بنائی، سونے اور چاندی کی اینٹ سے محل کا تعمیر کیا اور نیچے جو ہے نہروں کو چلایا، دودھ کا نہر، فلاں کا نہر. اور سارے محلات جب تیار ہو گئے تب وہاں کا جو ٹھیکیدار بنانے والا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت آئیے، اپنے دربار کو دیکھیے، اپنی جنت کو دیکھیے، ہم نے آپ کی جنت باغ ارم تیار کر دیا ہے، وہ سارا جنت کا ماحول تیار ہو چکا ہے، آپ تشریف لائے. بادشاہ جب گزر رہا تھا اور جا کر کے جنت کے دروازے پہ پہنچا اور اپنے گھوڑے سے اتر کر کے 1 قدم اندر رکھا اور 1 قدم باہر رکھا اور حضرت اسرائیل پہنچے. اس نے کہا کہ تجھے آنے کی اجازت کس نے دی؟ کیسے آیا تو؟ یہ میرا محل ہے، یہ میری جنت ہے، اس کو تو ہم نے برسوں کے ارمانوں سے بنایا اور یہ تو پھٹا پرانا کپڑا فقیری لباس میں جنت تک کیسے پہنچ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں جہاں آتا ہوں کسی کی اجازت نہیں لیا کرتا ہوں، میں تو ایسے ہی پوچھتا ہوں ذرا نیچے جھک جاؤ. جب نیچے جھکا کان میں کہا میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں. بس اتنا سننا تھا کہ پاؤں کانپنے لگے، تھرتھری آ گئی اور اس شداد
جو اللہ کا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اللہ کے مقابلے میں جنت بنایا تھا، وہ پاؤں پکڑنے لگا اور کہنے لگا بس 1 منٹ کی مہلت دے دو، اتنے سالوں سے اتنا خرچ کر کے میں نے جنت کی تعمیر کی ہے، تھوڑا اندر گھس کے دیکھ لینا چاہتا ہوں، ذرا نظارہ کر لوں۔ کہا کہ نہیں، میں جب آ جاتا ہوں پھر کسی کی نہیں، وہیں پر اس کی روح قبض کر دی، وہیں پر 1 پاؤں اندر 1 پاؤں باہر، اپنی بنائی ہوئی جنت کو نہیں دیکھ سکا۔ تو یہ وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے مومن کی جان اور مال کو، اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے خرید لیا ہے مومن کی جان اور مال کو۔ پتہ یہ چلا کہ بکنے والا آئٹم، بکنے والا سامان، بکنے والی چیز جو ہے وہ ہماری جان ہے اور ہمارا مال ہے۔ اس کے عوض میں کیا ملے گا؟ آپ باہر مارکیٹ سے سامان خریدتے ہیں، سامان کے بدلے میں کرنسی دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے کہ میں نے خریدا ہے مومن کی جان کو، میں نے خریدا ہے ان کے مال کو۔ پھر پوچھنے والا کیا پوچھ سکتا ہے؟ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں نے ان کا ثمن، ان کی جو ہے قیمت لگائی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میں نے جنت کے بدلے میں خریدا، دنیا میں اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں جو لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، اور آج ہمارا مال اور ہماری جانیں یہاں لی جا رہی ہے۔ تو آپ نے پتا ہوگا کہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ڈیل کرتی ہے، ان کا ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک ایگریمنٹ بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد ان کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ کو 40 دن میں پیڈ کرنا ہے، یا 2 مہینے میں کرنا ہے، یا 90 ڈیز میں کرنا ہے۔ چھوٹی موٹی بات نہیں، بڑی کمپنیاں جو کرتی ہے۔ ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ دبئی میں اگر آپ کو بزنس کرنا ہے تو صرف آپ کے پاس ایک چیک بک چاہیے۔ ایک چیک بک اگر آپ کے پاس ہو گیا کسی بینک کا، تو آپ کو کروڑوں کا بزنس کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ مان لیجئے اور 90 ڈیز کا جو ہے چیک ڈال کر کے ان کو دے دیجئے۔ میں نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں، آپ لوگ میں سے جو دبئی میں بزنس کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ دبئی کا جو زوال آیا تھا وہ اسی لیے آیا تھا کہ لوگوں نے کروڑوں کروڑ ڈالروں کا جو ہے لین دین کر لیا 90 ڈیز کے بارے میں، اور 90 ڈیز یعنی 3 مہینے کے بعد جب اس کو دینا پڑتا ہے تو وہ دے نہیں سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا خسارہ اور نقصان ہوا، پھر لوگ وہاں سے کاریں چھوڑ کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بڑا جو ڈیل ہوتا ہے وہ اس انداز کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ڈیل کیا ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، ان کا ڈیل یہ ہے کہ 1 دن سے پہلے اللہ ان کے وعدے کو پورا کرے گا۔ 1 دن سے پہلے۔ سورۃ المعارج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کا 1 دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جو اس دنیا کا لاسٹ ڈے ہے، آخری دن ہے، وہ 50,000 سال کے برابر ہوں گے۔ اور دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی، اس سارے میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سب اس دن ہوگا، اور اسی دن جنتیوں کو جنت مل جائے گی اور جہنمی وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ کا وعدہ 1 دن سے، وعدن
علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وعدہ صرف قرآن میں نہیں، اس سے پہلے توریت میں بھی، اس سے پہلے انجیل میں بھی، اور پھر قرآن میں بھی یہ وعدہ کیا گیا کہ تمہارے مال اور تمہارے جان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں پکا اور سچا بھی ہے، اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمیں جب اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کا وعدہ کیا ہے تو وہ کیسے اور کس حال میں خرچ کرنا ہے، جان کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا کہ جان خرچ کرنے کی صرف ایک جگہ ہے، مگر مال خرچ کرنے کے لیے ہزاروں جگہ، مال خرچ کرنے کے لیے بے شمار جگہ۔ اب مال کون خرچ کرے گا، کتنی مقدار میں ہونی چاہیے، تو اس کے سلسلے میں 2 نصاب ہیں۔ ٹوٹل 5 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بہت دھیان سے بہت غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلا نصاب ہے اونٹوں کا، جو یہاں نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہے، صرف کتنے 5 اونٹ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 5 اونٹ پر 1 بکری کا زکوٰۃ دینا پڑے گا، اس کے بعد پھر نصاب آگے بڑھے گا۔ دوسرا نصاب ہے گائے اور بھینس۔ گائے اور بھینس دونوں ایک ہی برادری میں مانی گئی ہے کہ گائے اور بھینس اگر 30 ہے 30 ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ بکریاں اگر 40 ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو نہ ہمارے پاس اونٹ ہے، نہ ہمارے پاس گائے بھینس ہے، نہ ہمارے پاس بکریاں، اس لیے اور یہ تینوں الگ الگ۔ کسی کے پاس مان لیے 3 اونٹ ہے، 1 گائے ہے، 1 بکری ہے، تو ملا کے 5واں نہیں ہوگا، 5 ہی اونٹ ہونا چاہیے تبھی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب، 30 ہی گائے بھینس ہونی چاہیے تبھی زکوٰۃ واجب، اور بکریاں 40 ہی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کچھ کمی ہے تو اس کے پہلے کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ آج کل بہت سارے ہمارے شہر کے لوگ بکروں کا فارم ہاؤس کھولے ہوئے، بکرے کا فارم چلاتے ہیں اور بکروں کو پالتے ہیں، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ زکوٰۃ جو ہے اونٹ، گائے، بھینس اور بکری ان پر ہے جو کہ جنگلوں میں چرتے ہوں، ان کے کھلانے پلانے کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہ کرنا پڑتا ہو، گھاس جنگل میں چر لیا، پانی جو ہے کہیں پر تالاب والاب میں پی لیا، اور اسی طریقے سے وہ جو ہے گھر آ گئے اور اس کو جو ہے اس سے نفع حاصل کیا گیا، دودھ اور بچے اور اس کے گوبر اور لیف، تو ایسے بکری، ایسے اونٹ، ایسے گائے بھینس پر زکوٰۃ ہے۔ آج کل جو بکروں کا فارم مرغی کی طرح یا اسی طریقے سے اور دوسروں کی چیز کی طرح پالا جاتا ہے، تو وہ مال تجارت میں شامل ہو کر کے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگا، گنتی کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ ایک فارم میں تو پتہ نہیں کئی سو بکریاں ہوتی ہے، تو اس طریقے سے نہیں ہوگا، وہ مال تجارت میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر میں خرچہ ہوتا ہے، اس کو کھلانا بھی پڑتا ہے، پلانا بھی پڑتا ہے، نوکر رکھنا پڑتا ہے، وہ نہ باہر جنگل میں چرتے ہیں، نہ اس کو جو ہے تالاب کا پانی میسر ہے، بلکہ اس کے لیے پانی اور میڈیسن بہت ساری چیزوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اس کو آپ دماغ میں رکھیے، سب سے پہلا نصاب ہے اونٹ کا، دوسرا نصاب ہے گائے بھینس کا، تیسرا نصاب ہے بکریوں کا۔ اونٹ میں 5، گائے بھینس میں 30 اور بکریوں میں 40، یہ 3 چیزیں ہو گئی۔
چوتھا ہے سونا چاندی، مال تجارت اور بینک بیلنس یا گھر میں رکھے ہوئے کرنسی. یہ سب کو ملا کر کے ایک جنس بنایا گیا، سب کو ملا کر کے ایک جنس بنایا گیا ہے. ایک جنس بنانے کے بعد جو ہے اس کے اوپر اب دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس کتنا مال و دولت ہے، کتنا اس کے پاس پیسہ ہے. یہ سب کو ملا کر کے آپ کو جو ہے جیسے 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے، آج کا ریٹ 612 گرام کا 42,000 روپے چاندی کا ریٹ ہے. آج جو ہے 70 پر 1 روپے فی گرام چاندی. اسی طریقے سے 87 گرام سونا، یہ 4,61,100 روپے بنتا ہے 87 گرام. کیونکہ آج کا جو ریٹ ہے سونے کا ریٹ 5,300 روپے ہے. تو اگر آپ کے پاس 42,000 روپے 43,000 روپے اگر آپ کے پاس بچ گئے ہیں اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا، تھوڑا دھیان سے سنیے گا، کنفیوز مت ہوئیے گا. میں نے بتایا ہے کہ اس میں 2 نصاب ہے، 2 نصاب ہے. ایک نصاب پہلے چھوٹا والا نصاب سن لیجئے. چھوٹا والا نصاب یہ ہے کہ انسان کی اپنی ضرورت اصلیہ، یعنی جس کے بغیر زندگی محال ہے، زندگی گزر نہیں سکتی، وہ ساری چیزیں ضرورت اصلیہ میں آئے گی. مثال کے طور پہ کھانے پینے کے لیے برتن چاہیے، پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، سواری کے لیے ایک سواری چاہیے، اور اس کے علاوہ چیزیں فالتو میں شمار ہوگی. چھوٹے نصاب کی بات کر رہا ہوں، پھر کنفیوز مت کیجئے گا کہ ہم نے زمانے سے یہ سنا تھا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، حضرت نے یہ نیا مسئلہ کیسے بتایا. میں آپ کو بتایا 2 نصاب ہے. چھوٹا نصاب پہلے دماغ میں بیٹھائیں آپ کہ جس کے بغیر زندگی دوبھر ہو جائے، زندگی نہ گزاری جائے، وہ ساری چیزوں کے علاوہ جو بھی آپ کے گھر میں چیزیں ہیں. مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں، اکثر کے گھروں میں تانبے کے بڑے بڑے برتن رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور پہلے بات تھی کہ آدمی شادی بیاہ میں یا پھر جو ہے کسی کا اگر انتقال ہو جائے تو آخری غسل کے نہلانے کے لیے پانی جو گرم ہوتا تھا ان برتنوں میں گرم ہوتا تھا. مگر آج کل وہ تکلیف بھی ختم ہو گئی. آج جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے شادی بیاہ میں تو اب برتن استعمال ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کیونکہ شادی ہمارے گھروں میں ہوتی نہیں. شادی تو ہوتی ہے کئی شادی محلوں میں جا کر کے، تو گھر میں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس گھر میں شادی ہے. اب رہا کسی کے انتقال کے بعد ان برتنوں کا استعمال ہوتا تھا پانی گرم کرنے کے لیے، نہلانے کے لیے. مگر اب اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً ہم فون گھماتے ہیں، ٹینٹ والا آتا ہے، ٹینٹ ڈالتا ہے، برتن بھی وہ خود ساتھ میں لاتا ہے، چولہا بھی وہ خود ساتھ میں لاتا ہے، پانی گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ برتن وہ بھی استعمال سے محروم ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ وہ جو برتن آپ کے گھر کے چھجے میں یا آپ کے کسی گھر کے اسٹور روم میں رکھا ہوا سڑ رہا ہے، تانبا، پیتل اور بھی اسٹیل وغیرہ کے برتن کا، وہ برتن بھی ضرورت اصلیہ سے باہر ہے، ضرورت آپ کو نہیں ہے اس کی.